السلام علیکم دوستو، کرہ ارض پر بسنے والا شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجر اسود کی قدر و قیمت اور فضیلت سے واقف نہ ہو، اور ہر صاحب ایمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار ضرور وہ حجر اسود کو چومے۔ دوستو، حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف کیا ہیں؟ لوگ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ اور تاریخ میں حجر اسود کے ساتھ کیا حادثات پیش آئے، وہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی گوشے کی دیوار میں تقریباً 4 فٹ کی بلندی پر ایک قدیم اور مقدس ترین آسمانی پتھر نصب ہے جس کے گرد چاندنی کا چاکٹا ہے۔ یہی پتھر حجر اسود کہلاتا ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ اس پتھر کو صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا کے سارے مذاہب کے پیروکار اسے مقدس مانتے ہیں اور اس پتھر کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ دوستو، اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ 606 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبہ کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا۔ قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو قبائل میں بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار میں نصب کیا۔ دوستو، کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس رات حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور اس پوری دنیا میں ہوں کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے تھے اور بڑی وحشت اور مایوسی طاری تھی۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 2 جواہر، یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم، یہ 2 پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے اور پہچان گئے کہ یہ تو میرے جنت کے ساتھی ہیں۔ دوستو، دور جاہلیت میں ایک بار کعبہ کو خوشبو کی دھونی دی گئی تو غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی، جس سے حجر اسود بھی جلس گیا۔ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور اموی فوج سے لڑائی میں ایک بار پھر خوفناک آگ سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے چاندی کے موٹے خول میں ان ٹکڑوں کو محفوظ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ 180 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید نے حجر اسود کے ان ٹکڑوں میں سوراخ کروا کر چاندی سے مربوط کر دیا۔ دوستو، 317 ہجری میں مکہ پر کرامتک قابض ہو گئے۔ انہوں نے حرم میں خون بہایا، بہت سے حاجیوں کو شہید کیا۔ مصعب رحمت سونے کا پرنالہ، مقام ابراہیم اور حجر اسود کو چوری کرنا چاہا۔ ابو طاہر کے حکم سے جعفر بن معمار نے 14 ذی الحج 317 ہجری کو کدال مار کر حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور بحرین لے گیا۔ تقریباً 22 سال تک رکن اسود پر خالی جگہ رہی اور حجاج اکرام صرف خالی جگہ کو ہاتھ لگا کر بوسہ دیا کرتے تھے۔ بالآخر 10 ذی الحج 339 ہجری کو بحرین سے سبز بن کرامتی حجر اسود کو واپس لایا اور دوبارہ خانہ کعبہ کی زینت بنایا۔ اس کے بعد ایک رومی نے حجر اسود کو چرانے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تعاونی اور شیطانی طاقتوں نے اللہ کی نشانی کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بقول شاعر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بہت سی احادیث میں حجر اسود کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ دوستو، حجر اسود دودھ سے بھی سفید تھا، جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے قیامت کے دن حجر اسود کی ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما ہوگا اس کی گواہی دے گا۔ یہ پتھر پانی میں ڈوبتا نہیں اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ جس نے بھی اسے چھوا یہ روزے قیامت اس کی گواہی دے گا اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوستو، اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان بہن بھائی کو حجر اسود کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے اور اسے بوسہ دینا ہماری قسمت میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے اور آپ کو ان فیوچر میں بھی اس طرح کی انفارمیٹیو اور دلچسپ معلومات سننے کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان۔